السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 62 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 63 اور 64 ہم اور آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کروں گی، اس کے بعد ہم لفظ بہ لفظ تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آیت نمبر 46 یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اب چلیں گے، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر آ جائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، قَاکُم ہے نا، یہاں دو کاف ہے نا، قاف اور کیف، دونوں الگ الگ ساؤنڈ نکلے گا اور الگ الگ جگہوں سے ادا ہوگا۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وَإِذْ، واو کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کو ذال سے ملا دینا ہے، اور ذال ہم بہت ہی سافٹ طریقے سے نکالا جاتا ہے، ذال کو بہت ہی سافٹ طریقے سے نکالا جاتا ہے، جیسے کہ ذال، کیا پڑھیں گے، ذال ذال، اس طرح سے آگے چلیں گے۔ اخذنا، حمزہ زبر آ، خا ذال زبر خذ، نون الف زبر نا، اخذنا، میسا، میم یا زیر می، سا الف زبر سا، دونوں میں مدہ ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میم کے ساتھ جو مدہ ہو رہا ہے یہ ہے کیا، یا مدہ، اور یہ جو سا ہے یہ الف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کہلائے گا الف مدہ۔ کیا کہلائے گا، الف مدہ۔ تو یہاں تک ہو گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اخذ نا میں بھی الف مدہ ہم کر رہے تھے اور سا میں بھی الف مدہ ہم کر رہے ہیں، تو یہاں تک ہو گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، قَاکُم، قاف اور کیف، کیا ہے، قاف اور کیف، تو دونوں الگ الگ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہماری بہنیں اس قاف کو، قاف تو ادا کرتی ہیں، یہاں بھی بعض اوقات قاف بول لیتی ہیں، یا کچھ بہنوں کا قاف نکلتا ہی نہیں، دونوں جگہ کاف کاف کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا الگ الگ ساؤنڈ ہے اور الگ الگ طریقے سے ہمیں نکالنا ہے، تو ہم یہاں پر الگ الگ طریقے سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، قَاکُم، آگے چلیں گے وَرَفَعْنَا، کیا پڑھیں گے، وَرَفَعْنَا، تو یہاں پر دیکھیے واو زبر وا، را زبر را، اور را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو را کو ہم کیا کریں گے، پر رکھیں گے، کیا کریں گے، پر رکھیں گے۔ اب کیوں پر رکھیں گے، کیونکہ را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور را کا قاعدہ میں نے پڑھایا ہے کہ را کے اوپر جب بھی زبر ہو تو را کو پر رکھیں گے، اور پیش ہو تو بھی پر رکھیں گے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ لیکن جب بھی را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ تو اب چلیں گے ہم آگے، فا عین زبر فا اور نون الف زبر نا، یہاں بھی الف مدہ، وَرَفَعْنَا، وَرَفَعْنَا، کیا پڑھیں گے، وَرَفَعْنَا، آگے فَوْقَكُمُ،
الطور فوقکم الطور. فو میں ہم کر رہے ہیں واولین. اب کیوں واولین ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں گے واو ساکین ہے. واو ساکین سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، حرف کوئی بھی رہے، کوئی بھی الف سے یا تک حرف رہے، اس کے اوپر زبر اگر آتا ہے واو ساکین سے پہلے تو وہاں پر واولین کا قاعدہ بنتا ہے، اور نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے. یہ ہے واو ساکین کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے کر دیا فوقکم الطور، قاکم الطور، تو میں واو مدہ کر رہے ہیں اور را کو پھر ہم پور پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو رائے ساکینہ بن گیا. رائے ساکین سے پہلے واو ساکین، واو ساکین سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش. میں نے بتایا تھا جب بھی را کے اوپر اسٹاپ کرے اور را اسٹاپ کرنے سے ہی را ساکین ہو گیا، اور را ساکین سے پہلے بھی کوئی ساکین والا حرف ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ جب ہم اسٹاپ کریں گے تو یہ رائے ساکین بن گیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو واو ہے وہ بھی ساکین ہے. تو اب اس را کو پور پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے، اس کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ کر. تو کو اب دیکھیں گے، یہ تو واو کے اوپر ساکن ہے تو اس سے فیصلہ تو ہوا نہیں کہ اس را کو ہم نے باریک پڑھنی ہے کہ پور پڑھنی ہے. تو اس سے پہلے والے حرف کے پاس آ جائیں گے، دیکھیں گے تو ہے اور تو کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو اب معلوم ہوا کہ اس را کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے، یعنی کہ پور پڑھنا ہے. تو یہاں تک پڑھیں گے تو دیکھیں کس طرح ہم اسٹاپ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور اس طرح سے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. خُذُوا، خُذُوا، خا اور ذال، ذال واو پیش، ذو یہاں پر ہم واو مدہ کریں گے. خُذُوا، خُذُوا ما آتیناکم. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ماں میں مد کر رہے ہیں. اب مد جب ہم نے کیا تو اب ہم یہ تو جانیں گے نا کہ مد جو ہم نے کیا ہے تو مد کی کون سی قسم ہے. ہم نے تو 3 قسمیں پڑھی ہیں نورانی قاعدے میں. تو پیچھے جائیں گے نورانی قاعدے کی طرف. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، مد کا قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر چیک کریں اور وہاں سے مد کا جو بیان ہے وہ پڑھیں، وہ سیکھیں. بہرحال یہاں پر دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی کہ ماں ایک الگ کلمہ ہے اور یہ جو آتیناکم ہے ایک یہ الگ کلمہ ہے. تو جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر وہ مد منفصل کا قاعدہ بن جاتا ہے، جو کہ مد کی دوسری قسم ہے. تو اب یہاں پر ہم کھینچنا تو بہرحال ہے 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر، لیکن ہمیں جاننا بھی ہے مد ہے تو کون سی مد ہے اور کس بنا پر وہ مد بنی. تو جب ہم کہیں گے یہ مد منفصل ہے تو اب یہ بھی سوال ہے کہ مد منفصل کیوں بنا؟ آخر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مد منفصل ہے؟ آپ نے مد متصل کیوں نہیں کہا؟ آپ نے مد لازم کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ مد منفصل اس لیے ہوا کہ حرف مد جو ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، اسی لیے یہ مد منفصل بنا. اگر حمزہ اسی کلمے میں ساتھ ساتھ آتی تو مد متصل ہو جاتی، لیکن حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. اب پہلا کلمہ کیا ہے؟ ماں ہے، اور آتیناکم جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ اس کے ساتھ ہے نا، اس کا ہے، آتیناکم کا ہے نا حمزہ، تو یہ ہو گیا دوسرا کلمہ. تو اس بنا پر یہ مد منفصل ہوا. یہ ڈیٹیل بتانا ہے. اگر کوئی پوچھ تو جب آپ جانیں گے تبھی بتائیں گے. تو جاننے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ نورانی قاعدہ اور پورے تفصیل کے ساتھ. اور اس کے بعد تجوید بھی ہم سیکھیں گے، ہے نا. تجوید کی جو بیسک ہے نا وہ نورانی قاعدے میں دی گئی ہے. جب تک ہم کسی بھی چیز کو ہم سیکھتے ہیں تو بیسک پہلے سیکھتے ہیں نا، تو جا کے پہلے آپ نورانی قاعدے کو پوری اچھی طرح پڑھیں اور رٹ جائیں. اس میں جتنے قواعد ہیں نا اس کو رٹ جائیں اچھی طرح. اس کے بعد ہم تجوید کی طرف انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئیں گے، پھر ہم تجوید کی بھی کتابیں پڑھیں گے. تو یہاں پر مد منفصل ہو گیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ.
اب دیکھیے آ کو بھی کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے باقدر اسے بھی کھینچنا ہے، اور آگے چلیں گے تو تا یا زبر تئی، یعنی کہ یائلین کا قاعدہ ہے نا، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گیا، یائلین نرمی کے ساتھ اور جلد ادا کریں گے اسے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے تو نون کھڑا زبر نا، اسے بھی اتنا ہی کھینچنا ہے، آتیناکم، آتیناکم، ٹھیک ہے۔ آگے اب یہاں پر جب آئیں گے تو یہاں دیکھیے میم ساکین ہے نا، میم ساکین کے بعد کون سا حرف ہے یہاں پر؟ با ہے، تو میم ساکین کے بعد با آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ۔ میم ساکین کے قاعدے بھی ہم نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں، جو کہ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 22 ہے۔ میم ساکین کے قاعدے آپ جہاں جا کر وہاں پر چیک کریں اور وہاں سے سیکھیں۔ میم ساکین کے بعد با آتی ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ بنتا ہے اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میم ساکین ہے، اس کے بعد حرف با ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا اور غنہ کے ساتھ، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، آتیناکم بقوۃ واذکروا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے کیا اخفاء شفوی، ما آتیناکم، اخفاء شفوی کر دیا، آگے چلیں گے تو بقوۃ، اب یہاں پر دیکھیں دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ گیا، کیا آ گیا؟ واو۔ اب یہاں پر ہمیں کرنا ہے ادغام۔ اب ادغام میں جب جائیں گے تو ادغام کی دو قسمیں ہیں، نورانی قاعدے میں ہم نے پڑھا ہے نا، ادغام کی دو قسمیں ہے نا، ادغام کے جو حرف ہے وہ 6 ہیں، لیکن ادغام کی دو قسمیں پڑھا ہم نے، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ جو 6 حرف ہے اس میں سے 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے، بلکہ 4 حرف، جبکہ 4 حرف میں ادغام ناقص ہم کرتے ہیں۔ ادغام ناقص غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، ادغام تام بغیر غنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پورا حفظ ہو جانا چاہیے، پوری اچھی طریقے سے یاد ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے نا بقوۃ، ادغام ناقص کر رہے ہیں نا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، بقوۃ واذکروا، واذکروا، رو میں واو مدہ کیا۔ تو یہاں پر جب دیکھیں گے یہاں پر مد کیا ہم نے، یہاں یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا، غنہ اور اخفا کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جب چلیں گے بقوۃ، یہاں پر ادغام کیا، وہ بھی ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ ادغام کے معنی کیا ہے؟ ادغام کرنا ہم جو بولتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھے کہ ادغام کا معنی کیا ہے۔ ادغام کا معنی یا ادغام کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا، مدغم کرنا، ملانے کا مطلب میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ملاتے ہوئے ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہاں پڑھیں گے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، یہاں تک ہو گیا، یہاں پر ادغام بھی کر دیا، یہاں پر اخفاء شفوی بھی کر دیا، اور یہاں پر مد منفصل بھی کر دیا، اور جگہ جگہ بیچ میں واو مدہ اور یا مدہ اور یائلین یہ تو آتے رہتا ہے، تو وہ بھی ہم نے کیا، جیسے کہ یہاں پر واو مدہ کیا اور یہاں پر یائلین کیا، صحیح ہے۔ آگے چلیں گے، یہاں پر بھی واو مدہ کیا، آگے چلیں گے ما فیہ لعلکم تتقون، ما میں ہم کریں گے الف مدہ، اس کے بعد فی، فا یا زر فی، یہاں پر کر رہے یا مدہ اور حاضر ہی کو جلد پڑھیں گے، ایک الف فی میں تو ایک الف کی مقدار کے باقی کھینچیں گے، اور ہی میں ہم معروف کا خیال رکھیں گے اور بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش کو جو ہم نے بتایا کھینچا نہیں جاتا ہے، تو وہ طریقے کو یہاں پر فالو کرنا ہے۔
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لعلکم یہاں پر دیکھیں نا، بعض اوقات لوگ کر رہے ہوتے ہیں لعلکم، تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، رکنا ہے ہی نہیں. کیوں رکیں گے بھائی؟ تشدید ہے تو بس پڑھ کے نکلنا ہے نا. لعلکم تتقون، تتقون، قو میں پھر ہوا مدہ. تو یہ پوری آیت کو غور سے سنیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ پوری آیت ہو گئی. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 46 کی طرف، 64 کی طرف. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، ثُمَّ میم مشدد کا غنہ، آگے تولیتم، تولیتم، پھر یہاں پر میں واضح کروں گی تولیتم، ایسا نہیں پڑھنا ہے. لام میں کیوں رکاوٹ ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی قاعدہ تھوڑی ہے، بلکہ بالکل سمپل طریقے سے پڑھنا ہے. تشدید کا قاعدہ بنتا ہے، اور تشدید کا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے. تو واو کو لام سے ملا دیا، تول، لام یا زبر لئی. یہاں پر لئی میں جو ہے نا یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تامیم پیش تم. ثم تولیتم من بعد ذلک. تو یہاں پر آپ جب دیکھیں گے، یہاں دیکھیں ثم تولیتم ہے نا، تولی میں ہو گیا یا لین کا قاعدہ اور تامیم پیش تم. یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میم ساکین ہے نا، میم ساکین، اور میم ساکین کے بعد پھر میم آ گئی، دوسری میم آ گئی. تو میم ساکین کے بعد اگر میم آ جائے، غور سے سنیں، میم ساکین کے بعد میم آ جائے، دوسری میم مطلب ایک اور میم آ جائے، تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پوچھ بیٹھے، میم ساکن کے ایک الگ قاعدے ہیں جس کی 3 قسمیں ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تو ابھی یہاں پر جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو یہ تھا اخفاء شفوی. کیا تھا؟ اخفاء شفوی. اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو یہ ہوتا ہے ادغام شفوی. ادغام شفوی جس میں میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہاں پر کیا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ اگر یہ کہیں کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا تو یہ درست نہیں ہے جواب، کیونکہ یہاں میم ساکین آ گیا. تو میم ساکین کا قاعدہ میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یہاں پر بیان کرنا ہے کہ ادغام شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی، اور یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. یہ جواب دینا ہے. میم مشدد کا غنہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد نہ آئے، میم ساکن کے بعد نہ آئے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی آئے تو پھر وہاں پر ہوتا ہے میم مشدد کا غنہ. کیا ہوتا ہے؟ میم مشدد کا غنہ. آگے کہیں آئے گا تو میں آپ لوگوں کو وہاں پر بتاؤں گی، لیکن بہرحال یہاں پر جو ہے نا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہ ہو گیا ادغام شفوی، اور یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے میم کو میم سے ملا کر. تو یہاں پر پڑھیں گے ثم تولیتم، تم، اس کے بعد من بعد. اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، ایک چھوٹی سی میم آ گئی ہے. کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی میم آ گئی ہے، اور اس کے بعد یہ با ہے. تو نون ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے
میم کو میم سے بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ میم کو نون کو میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد بھی آ سکتا ہے با. تنوین یا نون ساکن کے بعد دونوں چیزیں ہیں. یا تو تنوین کے بعد با آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے. تو اس نون کو، یہ جو نون ہے نا، اس نون کو یہ جو چھوٹی سی میم ہے اس سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے. اقلاب کا بھی لیسن ہم نے پڑھایا ہوا ہے نورانی قاعدے میں، وہاں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے. پہلے تو ہم نے ادغام شفوی کیا، اس کے بعد اقلاب کریں گے. ثم تولیتم من بعد ذلک، من بعد ذلک، ذلک ہو گیا. آگے فلولا فضل اللہ علیکم. فلو، فا زبر فا، لام واو زبر لو، واو لین کا قاعدہ. لام الف مدہ ہم کر رہے ہیں. فلولا، فلولا. اس کے بعد فضل اللہ، فضل اللہ. لفظ اللہ کا لام کو ہم کیا کریں گے؟ پر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. فضل اللہ علیکم. عین زبر ع، لام یا زبر لی، لی میں یا لین، کاف میم پیش، کم. علیکم ورحمتہ، ورحمتہ. واو زبر وا، را کو پر رکھتے ہوئے ہا سے ملائیں گے. ورح، میم زبر ما، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو. ورحمتہ، ورحمتہ. ہو کو ہمیں کھینچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ الٹا پیش جو ہے نا برابر ہے واو مدہ کے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں کھینچنا ہے. لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَكُنْتُمْ، لام زبر لا، کاف نون پیش، کم تا میم پیش تم. یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا. لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پھر دیکھیں ادغام شفوی کا قاعدہ آ گیا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی. تو ہم پڑھیں گے لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مِنَ الْخَاسِرِينَ. را یا زر ری باریک رکھیں گے را کو اور یا مدہ کریں گے. اور یہاں پر ہم نے وقف کیا. تو دیکھیں ایک آیت میں کتنے سارے قواعد آ گئے نا. پہلے یہاں پر ہم نے کیا. ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میم ساکین کا، میم مشدد کا غنہ ہم کب بولیں گے؟ جب کہ آگے پیچھے کچھ نہ ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ آئے گا تو میں آپ لوگوں کو وہاں پر واضح کروں گی. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ میم ساکین ہے نا، میم مشدد ہے نا، میم مشدد. تو یہاں پر ہم کریں گے میم مشدد کا غنہ. اور کوئی پوچھ بیٹھے یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا، تو آپ نے کہنا میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. لیکن جب یہاں پوچھے کہ کون سا قاعدہ بن رہا ہے، یا یہاں پوچھے تو آپ نے کہنا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ بن رہا ہے، جو کہ میم ساکن کے قاعدے ہیں. میم کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے نا، اور یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی. تو یہ کیا بنا؟ ادغام شفوی. کیا بنا؟ ادغام شفوی. اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی. جیسے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی. تو یہ سارے قاعدے ہیں. یہ جب تک پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بہرحال آج کا سبق جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو چلے ایک بار میں اوپر سے تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے لیے بس 2 آیت نمبر 63 اینڈ 64۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے، خود محنت بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ نے ہی بتایا ہے کہ آپ دعا کریں، ہے نا، آپ دعا کریں اور دعا میں اپنی چیزوں کو مانگے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ دینے لینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے۔ ہر چیز کی طاقت اور ہر چیز کی قوت اور ہر چیز کا جو علم ہے صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو اللہ ہی نوازنے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے۔ تو خوب محنت کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک سکھا دے، مجھے ایسا پڑھنے والا بنا دے جیسا تجھے پسند ہو، ایسا پڑھنے والا بنا دے۔ تو اللہ سے دعا کرے، میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید 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 علم سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔